السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، زکوٰۃ الفطر کے احکام کے سلسلے میں ایک جزوی موضوع عام طور پر زیر بحث آتا رہتا ہے۔ اس وقت بھی سوشل میڈیا کے وسائل پر بہت ساری تحریریں مختلف انداز سے مختلف دلائل کو لیے ہوئے گردش کرتی رہتی ہیں، جسے ہم اور آپ پڑھتے بھی ہیں، ہماری نگاہوں سے وہ تحریریں گزرتی بھی ہیں۔ اسی طرح سے جو اور مزید ویڈیو وغیرہ ہیں یا آڈیوز وغیرہ ہیں، ان کے ذریعے سے بھی یہ موضوع اکثر و بیشتر بحث میں آتا رہتا ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ الفطر کو نقد میں ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، زکوٰۃ الفطر کے سلسلے میں یہ بات تو ہم نے اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں پڑھ لی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ الفطر فرض کیا ہے وہ ایک صاع کی مقدار فرض کی ہے، اور وہ بھی کھانے پینے اور عام غذا جو معاشرے میں سماج میں چلتی ہو اس کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر صاع من تمرن آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ نے فرض کیا زکوٰۃ الفطر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو یا ایک صاع پنیر یا ایک صاع کشمش۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں صریح طور پر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک صاع ان چیزوں میں سے فرض کیا ہے۔ اب یہ بات تو بالکل واضح ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی نص ہے، صریح لفظ ہے کہ آپ نے جو فرض کیا ہے وہ نقد نہیں فرض کیا ہے، کیش دینا فرض نہیں کیا ہے۔ آپ نے نہ درہم فرض کیا ہے، نہ دینار فرض کیا ہے، نہ کوئی اور کرنسی فرض کی ہے، بلکہ آپ نے ایک صاع کی مقدار فلاں 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 سامانوں میں فرض کی ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، صریح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی ہمیں جو چیز ملتی ہے عملاً مسترد طور پر وہ یہی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے بھی زکوٰۃ الفطر کو نقد نہیں بلکہ ایک صاع اسی طرح کے سامانوں کے ذریعے سے ادا کی ہے، جو عام طور پر سماج میں معاشرے میں کھایا جاتا ہے یا جسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے، اٹل ہے کہ جو چیز فرض ہے وہ اناج ہے، غلہ ہے، کھانے پینے کے سامان ہیں جو روزمرہ عام طور پر سماج معاشرے میں چلتے ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور صحابہ کرام کی طرف سے ان کی سیرت میں ہمارے سامنے کوئی ایسی مستند دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہوں کہ زکوٰۃ الفطر کو نقد میں بھی دینا جائز ہے۔ اس لیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں نہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی اس کی کوئی صریح صاف ستھری یا ایسی مستند دلیل نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں نے، بعض اہل علم نے، خاص طور پر متاخرین نے یا کہہ لیجیے معاصرین نے، اس وقت کے کچھ لوگوں نے خاص طور پر اس مسئلے کو چھیڑا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس مسئلے کا تذکرہ نہیں آیا، اس مسئلے کا تذکرہ اس سے پہلے آیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی اس مسئلے کو چھیڑا تھا۔ کسی نے یہ بات پوچھی تھی ان سے کہ زکوٰۃ الفطر کو کیا نقد ادا کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی، مجھے اندازہ ہے کہ یہ، مجھے یقین ہے یا مجھے خوف ہے، اندیشہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی۔ تو اس بات کو انہوں نے واضح کر دیا تھا اپنے اس فرمان کے ذریعے سے کہ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کے بارے میں اندیشہ ہے، یعنی گویا کہ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ زکوٰۃ الفطر قبول نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ تو اس میں صریح اس بات کا اشارہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، زکوٰۃ الفطر کو نقد میں نہیں دینا ہے۔ اب اس وقت ایک بات تو یہ ہے کہ بعض تابعین وغیرہ کے اقوال بعض لوگ پیش کرتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اکا دکا اس طرح کے اقوال آثار وغیرہ پیش کرتے ہیں تابعین کے۔ تو اس طرح کے جو اقوال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس کی دو حیثیت ہے۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ عام طور پر ان کی سندیں درست نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سند کہیں درست بھی ہو یا بالفرض مان لیا جائے کہ سند درست بھی ہے تو اس سے مدعا ثابت نہیں ہوتا ہے، مدعا ثابت نہیں ہوتا ہے، اس میں جو چیز نکل کر کے آتی ہے وہ اس درجے کی اور اس پائے کی نہیں ہے
کہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح سنت کے سامنے پیش کیا جا سکے یا اس کے آڑے لایا جا سکے، اور ہم کہہ سکیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے علاوہ یہ بھی ثابت ہے، ظاہر ہے کہ وہ اگر ثبوت کے پائے ثبوت تک پہنچ بھی جائے تب بھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی صریح سنت کے مقابلے میں پیش کیا جائے۔ تو یہ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس وقت بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں جو زکوٰۃ الفطر کو نقد دینے کا مسئلہ ہے، اس میں یہ مصلحت ہے کہ اس سے زکوٰۃ الفطر کا جو فائدہ ہے وہ محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے زیادہ عام ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ یعنی فقیر کے لیے زکوٰۃ الفطر کو نقد دینا اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہم اسے غلہ دیں گے، اناج دیں گے، کھانے پینے کا سامان دیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ وہی چیز اسے استعمال کر سکے گا، اسی چیز کو استعمال کر سکے گا، جبکہ اسے کیش دیں گے تو وہ اپنی دیگر ضروریات میں بھی اس پیسے کو صرف کر سکے گا۔ وہ اناج بھی لے سکتا ہے، وہ کپڑے بھی سلا سکتا ہے، وہ فیس بھی دے سکتا ہے، یا وہ مثال کے طور پر اور دیگر جو مصلحتیں ہیں، ضروریات ہیں، اس میں وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، یہ جو کہہ لیجئے کہ عذر پیش کیا جاتا ہے، یا کہہ لیجئے یہ جو توجیہ پیش کی جاتی ہے، توجیہ بالکل ناقابل اعتبار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ توجیہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے پر بھی فٹ ہوتی ہے، منطبق ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت بھی فقراء موجود تھے، اس وقت بھی مساکین موجود تھے، اس وقت بھی فقراء مساکین کو کھانے پینے کی ضرورت کے علاوہ دیگر ضروریات تھیں، اس وقت بھی اناج اور غلے اور یومیہ کھانے پینے کے سامانوں کے علاوہ لوگوں کے پاس درہم اور دینار کی شکل میں، سونے اور چاندی کے سکے کی شکل میں کیش بھی موجود تھا۔ ساری چیزیں موجود تھیں، کیش بھی موجود تھا، اور فقراء مساکین موجود تھے۔ اور یہ جس مصلحت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ نفع بخش ہے زیادہ فقیر کے لیے کیش دینا، یہ بھی اس وقت یہ بھی مصلحت موجود تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں فراہم ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے، آپ نے جو امت کے اوپر فرض کیا ہے وہ ایک صاع کی مقدار فرض کیا ہے کھانے پینے کے سامانوں سے، یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ یہ توجیہ پیش کرنا، یہ تعلیل پیش کرنا مقابل سنت ہے، خلاف سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے بالمقابل ایک ایسی توجیہ ہے جو ناقابل اعتبار ہے، کیونکہ حالات ظروف موجود تھے اور صورتحال موجود تھی، ضرورت اور تقاضا موجود تھا۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیش کا فیصلہ نہیں کیا، نقدی کا فیصلہ نہیں کیا، اس بات کی صریح دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے مقصود نہیں ہے اور اس کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ کوئی اضطراری کیفیت ہو جائے کبھی تو اضطرار کی بنیاد پر اضطرار کے احکام آ جائیں گے، اس سے قطع نظر، کیونکہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد کا اصول ہمارے سامنے موجود ہے، وہ اس سے ہر صورت میں مستثنیٰ ہے اور ہر مسئلے میں مستثنیٰ ہے۔ لیکن عام حالات میں وہ یہ کہے کہ جیسے انسان اناج دے سکتا ہے ویسے ہی وہ کیش بھی دے سکتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل یہ خلاف سنت ہے۔ اس طرح کی بات کرنا کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسی بات کا حکم ہے، جو فرض کیا ہے اللہ کے نبی نے اسی پر عمل کریں، اسی کی تلقین بھی امت کے عوام و خواص کے سامنے رکھیں، اور وہی بات لوگوں کو سمجھائے کہ نہیں، کیش نہیں، بلکہ آپ آخری حد تک، جب تک آپ کے ساتھ کوئی اضطرار نہیں ہے، آپ بالکل کیش میں زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کریں گے، آپ وہی ادا کریں گے جو عام طور پر آپ کھاتے پیتے ہیں، جو سماج اور معاشرے میں عام طور پر غذا چلتی ہے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو طریقہ ہے، یہ جو عذر پیش کیا جاتا ہے، تعلیل پیش کی جاتی ہے، تعلیل اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے بالمقابل ہے، جو بلا شبہ مردود ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں اچھی طرح سے پیوست کر لینی چاہیے، بٹھا لینی چاہیے میرے بھائی۔ اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا نقد میں زکوٰۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ جامع حدیث پیش کی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا طریقہ نہیں ہے، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کو نقدی ادا کرنا، کیش میں ادا کرنا، روپے، پیسے، درہم، دینار، ڈالر، ریال میں ادا کرنا، یہ مردود ہے، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید دیکھیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو زکوٰۃ الفطر کا نظام بتایا ہے، یہ ایک اسلام کا بالکل ظاہر باہر نمایاں شعار ہے جو دکھائی دیتا ہے سماج کے اندر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کی جو مصلحت ہے، وہ مصلحت اس زکوٰۃ جو عام زکوٰۃ ہے اسلام کا ستون، اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس لیے زکوٰۃ اور زکوٰۃ الفطر کی حیثیت کو بھی الگ الگ سمجھنا ضروری ہے،
اور زکوٰۃ کی مصلحت کو، اس کی حکمت کو، اور زکوٰۃ الفطر کی حکمت و مصلحت کو بھی ہمیں علیحدہ طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ نہ اس کی نوعیت اس کی نوعیت یکساں ہے، اور نہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ الفطر کی حکمت و مصلحت یکساں ہے، بلکہ وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، اس کی حکمت الگ ہے، اس کی حکمت الگ ہے۔ جہاں تک رہی بات فقیر کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، وہ کپڑا سلا سکتا ہے، وہ دیگر کاموں میں استعمال کر سکتا ہے، وہ چپل جوتے خرید سکتا ہے وغیرہ، یہ جہاں تک بات کہی جاتی ہے، ان تمام کاموں کے لیے وہ زکوٰۃ ہے جو دین اسلام کا ایک ستون ہے، ایک پلر ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ، یہ جو ہے آیت کریمہ، یہ جو فنڈ بیان کیے گئے ہیں، یہ زکوٰۃ کا فنڈ ہے، اور زکوٰۃ کے جو ستون ہے اسلام کا، اس زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ ساری ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ زکوٰۃ الفطر کا مقصد اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر الگ سے واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، طعمۃ للمساکین وطہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار سے جو روزے کی حالت میں غلطی ہو گئی ہے، کچھ نامناسب باتیں ہو گئی ہیں، یا لغو اور فضول باتیں اس نے کر لی ہے روزے کی حالت میں، اس کی پاکی ہو جائے گی اس کے ذریعے سے، اور طعمہ مساکین کے لیے غذا فراہم ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انہیں عید کے دن بے نیاز کرو، انہیں فقیروں کو، مسکینوں کو عید کے دن بے نیاز کرو، یعنی عید کے دن وہ بھیک مانگنے پر، ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو، بلکہ فراوانی کے ساتھ ان کے پاس غذا موجود ہو، دال موجود ہو، چاول موجود ہو، گیہوں موجود ہو، شکر موجود ہو، کھجور موجود ہو وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں جیسے لوگ اپنے گھروں میں پکاتے کھاتے اور اعزاء اقارب کو اور اپنے ماتحتوں کو کھلاتے پلاتے ہیں فراوانی کے ساتھ، ایسے ہی مسکین فقیر بھی آسانی کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے کھائیں کھلائیں، اس میں کوئی تنگی انہیں محسوس نہ ہو۔ یہ اصل میں مقصد ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پیسہ انہیں دے بھی دیا جائے، اپنی مصلحت کے لیے وہ استعمال کر لیں، اور پھر کھانے پینے کے سامانوں کے لیے دروازوں پر وہ چکر لگا کر کے لوگوں سے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتے پھرے۔ یہ چیز اسلام کی مصلحت کے سراسر خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں اسی کا اہتمام کرنا ہے، اسی سنت پر چلنا ہے جو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جو چیز اللہ کے نبی نے امت کے لیے فرض قرار دی ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ زکوٰۃ کا حکم اور مصلحت الگ ہے، اور زکوٰۃ الفطر کی مصلحت الگ ہے، اس کی حکمت الگ ہے۔ اس لیے دونوں میں خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رہی بات جہاں تک اس کی کہ اسے کیش دے دیا جائے، کیش دینے میں ایک قباحت یہ بھی ہے، جیسا کہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ ایک شعار ہے زکوٰۃ الفطر، اور یہ سب کے لیے ہے جس کے پاس دن بھر کا کھانا پینا موجود ہے، ایک دن کی خوراک موجود ہے، دو ٹائم کا کھانا موجود ہے، اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ الفطر دینا واجب ہے۔ جبکہ زکوٰۃ کا نظام الگ ہے، اس کے لیے نصاب الگ ہے، سونے کا نصاب الگ، چاندی کا نصاب الگ، اور ایسے جانوروں کا نصاب الگ، ایسے ہی میرے بھائی دیگر چیزیں ہیں، ان سب کا نصاب الگ الگ بیان کیا گیا ہے، تب اس کے لیے استطاعت ہوگی تب وہ چیز۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے زکوٰۃ الفطر جس شخص نے، مثال کے طور پر جس آدمی کے گھر میں ایک دو آدمی ہیں، اگر اس نے ایک زکوٰۃ الفطر جمع کر لیا، دو زکوٰۃ الفطر لے لیا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا فراہم ہو گیا، اب اس کے لیے بھی اس بات کا حکم ہے کہ وہ بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرے۔ تو زکوٰۃ الفطر کے مسئلے میں ہر شخص ادا کرے گا، جس کے پاس دو وقت کا کھانا موجود ہے وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا۔ تو یہاں وہ فقراء اور مساکین بھی جو زکوٰۃ الفطر 2-4 عدد لے کر کے اپنے پاس 10 کلو 20 کلو 15 کلو جمع کر لیں گے، ان کے لیے بھی واجب ہو جائے گا کہ وہ بھی زکوٰۃ الفطر ادا کریں۔ میرے بھائیوں، تو آپ دیکھیے اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی سماج کا فقیر اور مسکین باقی نہ رہ جائے جو عید الفطر کے دن کھانے سے مجبور ہو اور وہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے، بلکہ ہر آدمی کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ مصلحت ہے اس کی کہ کوئی بھی شخص بھوکا نہ رہے، کوئی بھی شخص ہاتھ نہ پھیلائے، کوئی بھی شخص اپنی عزت النفس کو نہ کھوئے، بلکہ ہر آدمی فراوانی کے ساتھ عید کے دن کھانے پینے میں مشغول رہے، خود کھائے، لوگوں کو بھی کھلائے۔ یہ مصلحت عید الاضحیٰ کے اندر میرے بھائیو قربانی کے گوشت سے حاصل ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فقیروں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، بے کسوں کو کھلاؤ، وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو مانگنے والا ہے اسے بھی کھلاؤ، جو نہیں مانگتا ہے قناعت کیے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے اسے بھی کھلاؤ۔ قربانی کا گوشت بانٹو، کھلاؤ غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو۔ یہ مصلحت عید الاضحیٰ کے موقع پر گوشت کے ذریعے سے حاصل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عید الفطر کے موقع پر جو خوشی کا دن ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کو واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ تو دونوں کی مصلحتیں بالکل الگ ہے، خلط ملط نہ کیا جائے۔ کھینچ تان کر کے ادھر ادھر کی دلیلیں بعض احباب پیش کرتے ہیں،
یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو چیزیں ثابت ہیں اسی پر اکتفا کیا جائے، اور الحمدللہ اسی کے اندر امن ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں نجات ہے، اور اسی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی امت کی خیر اور بھلائی کا راز مضمر ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر جو لوگ رہے ہوں گے یا جو لوگ رہ رہے ہیں، میرے بھائیوں، طلباء یا دیگر لوگ، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے سامنے بالکل جو مرکزی اس کا گیٹ ہے باب الملک فہد، اس سے آپ آگے کی طرف بڑھیں گے، اور آپ جب آگے احد کی طرف جائیں گے تو راستے میں آپ کو بائیں ہاتھ پر میرے بھائیوں بائیں سمت میں آپ کو باب تمار دکھائی دے گا۔ باب تمار ایک قبیلہ، ایک علاقہ ہے، ایک محلہ ہے۔ وہاں پر میرے بھائیوں ہم نے بھی اپنی طالب علمی کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ باقاعدہ ایک بہت کھلی فضا میں ایک مارکیٹ سا لگ جاتا ہے رات ہی سے، اور میرے بھائیوں ایک نفر یعنی ایک فرد کا زکوٰۃ الفطر، 2 فرد کا زکوٰۃ الفطر، 3 کا، 4 کا، 5 کا، 10 کا، 20 کا، مستقل طور پر وہ ایک سا کے حساب سے میرے بھائیوں تھیلا بوری کے اندر سلا ہوا تیار ہوتا ہے، زکوٰۃ الفطر اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور آدمی وہاں پر صبح صبح پہنچتا ہے فجر کی نماز کے بعد ہی، اور بلکہ فجر کی نماز کے پہلے سے ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ وہاں پر لوگ پہنچتے ہیں اور بڑی تعداد میں فقراء اور مساکین بھی دوسری طرف جمع ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے زکوٰۃ الفطر دینے والے وہ جاتے ہیں اپنی اپنی تعداد کے مطابق، وہاں 1 تھیلا 2 تھیلا چھوٹا بڑا خریدتے ہیں، اور خرید کر کے ان فقراء کو مساکین کو لے جا کر کے دے دیتے ہیں۔ پھر وہ فقراء مساکین بھی آتے ہیں اور آ کر کے زکوٰۃ الفطر خود بھی خرید کر کے ادا کرتے ہیں، یا جو انہیں زکوٰۃ الفطر ملی ہے اسے وہ دیگر فقراء اور مساکین کو ادا کرتے ہیں۔ ایک شعار ہے، کھلا شعار جو دکھائی دے رہا ہے کہ لوگ زکوٰۃ الفطر خرید رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، فقراء کو دے رہے ہیں، مساکین کو دے رہے ہیں، وہ پھر ادا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کیش کی شکل میں انسان جیب سے پیسے نکالے مسکین کو دے دے اور وہ دوسری جگہ استعمال بھی کر لے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اہم مسئلہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ شعار چھپ کر کے رہ جائے گا، یہ شعار غائب ہو کر کے رہ جائے گا، جو کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ کیش میں ادا کرنا سنت کے خلاف ہے، اور یہی بات اصل ہے، یہی بات بہتر ہے، یہی بات مسنون ہے، اور بغیر اضطراری کیفیت کے نقدی کی طرف جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں آپ دیکھیں کہ اگر نقدی کوئی دیتا ہے تو وہ نقدی کا کون سا معیار قائم کرے۔ اللہ کے نبی نے ایک سا فرض کیا ہے، وہ کھجور کا ایک سا ہے، وہ جو کا ایک سا ہے، وہ کشمش کا ایک سا ہے، وہ مکھن اور پنیر کا ایک سا ہے۔ آپ دیکھیے سب کی قیمتیں الگ ہیں، کوئی چیز 30 25 30 40 روپیہ کلو ہے، کوئی چیز 100 150 روپیہ کلو ہے، کوئی چیز 300 400 روپیہ کلو ہے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آخر کس چیز کا پیمانہ بنائے گا، کس چیز کی قیمت لگائے گا جس کی بنیاد پر وہ دے گا؟ یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ یہ حدیث میں خود بتلاتی ہے کہ اس میں قیمت کا اعتبار نہیں ہے، آدمی جو بھی استعمال کرتا ہے اس کا ایک سا وہ دے دے، یہی اس کا فرض ہے، یہی اس کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل سنت کے مطابق ہمیں اپنے دین کی تمام کاموں کو انجام دینے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔